जिथे सिंध गॾिजे थी उते सिंध रंग ॾिसिजे थी। तमाम नाज़रीन को सेहत और सलामती की दुआ के साथ महमूद अनवर का सलाम। नाज़रीन, हमारी हमेशा से यही कोशिश रही है कि आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से करवाई जाए जो इंसानियत के लिए एक दर्द रखती हो, उसके लिए काम करती हो। आज हम जिस शख्सियत के साथ मौजूद हैं, हैदराबाद के सरफराज टाउन में यूसी 23 के चेयरमैन के उम्मीदवार हैं अब्दुल मजीद शेख साहब, एक इंतहाई ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं। आए आपके उनसे मिला। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल मजीद। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? खैरियत से हैं? अब्दुल मजीद साहब, सबसे पहले तो हम आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। अब्दुल मजीद साहब, आप एक लिटरेट यानी इंजीनियरिंग की डिग्री होल्डर भी, और उसके बाद एक बिजनेसमैन, फिर एक सियासतदान। इन तीनों चीज़ों को आप कैसे मैनेज करते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, मेरी जितनी अभी तक लाइफ है ना, मैंने पाकिस्तान के अंदर सियासत को बहुत गलत तरीके से जाते हुए देखा है। अभी तक मैंने किसी को भी मैं आपको सियासत पर ही आ रहा हूँ। मैंने बीए भी किया है पॉलिटिकल साइंस में, और मैंने इंजीनियरिंग भी की है, और मैंने अपनी फील्ड में भी काम किया है। लेकिन सियासत में डिग्री के हवाले से देखो, एजुकेटेड लोग बहुत कम सियासत में हैं। मेरे आने का मकसद सिर्फ ये है कि पढ़ा लिखा आदमी जो चीज़ समझ सकता है ना, वो एक अनएजुकेटेड आदमी नहीं समझ सकता। जिस तरह वो सियासत को समझ सकता है और वो समझ कर फिर लोगों की खिदमत कर सकता है, बिल्कुल। इस तरह इलिटरेट पर्सन नहीं करे, क्योंकि सियासत में हमारे अक्सर उम्मीदवार हमने देखे कि दे आर नॉट लिटरेट, वो ज़्यादातर रबड़ स्टैम्प बन जाते हैं। जी। देखें, अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मैंने दुनिया भी घूमी है। मैं 6 साल लंदन में रहा हूँ, तो मैं अपनी यूसी को एक मॉडल यूसी बनाऊंगा। लोगों के लिए वो एक मॉडल होगा कि वो देखें कि यार, जब ये एक यूसी के अंदर इस तरीके से काम हो सकता है तो बड़े पैमाने पे क्यों नहीं हो सकता। क्या हम अपने घरों के आगे बिन बैग नहीं लगा सकते? आप लंदन में देखें, कोई कचरा फेंकता है? कोई नहीं फेंकता, क्योंकि उसके घर के दरवाजे पर बिन बैग पड़ा हुआ है। वो उसमें डालेगा, स्वीपर आएगा, काउंसिल सिस्टम वो ले जाएगा, इलाके से गंदगी ख़त्म। हमारा जो सीवरेज का निज़ाम है वो तो बिल्कुल नाकारा है, उसको बेहतर किया जा सकता है ना। अब वो कौन करेगा? जिसको नो हाउ होगी, कि वो समझता है कि इसको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। देखो, मैं एक टेक्निकल आदमी भी हूँ ना, इंजीनियर हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि इलाके के मसाइल क्या हैं, वो तरजीह बुनियादों पर उनको हल किया जाए। माशाल्लाह, आपके अज़ाइम बहुत बुलंद हैं। मजीद साहब, आप लिटरेट पर्सन हैं और आपके चारों तरफ मुख्तलिफ प्लेटफार्म यानी पार्टी की सूरत में मौजूद हैं। आपने अपनी सियासत के लिए पीटीआई को क्यों चुना? पहली बात तो ये कि मैंने आज तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। ये मेरी पहली पार्टी है जो मैंने ज्वाइन की, और जितनी भी पार्टियां पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर तो तकरीबन 150 पार्टियां रजिस्टर हैं, लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं, माइंड नहीं कीजिएगा, वो लिसानियत की सियासत कर रही है। हर शख्स ज़बान की बुनियाद पर वोट मांग रहा है। पंजाबी से वोट मांग रहा है, सिंधी से वोट मांग रहा है, मुहाजिर से वोट मांग रहा है, बलोच से। तो पाकिस्तान का कौन सोचेगा? पाकिस्तान का किसने सोचना है? हाँ जी, हमारे अंदर नफ़रतें पैदा की जा रही हैं। भाई, सबसे पहले तो हम पाकिस्तानी हैं। और देखिए, माशाल्लाह, इमरान खान का ये मैंने विजन देखा कि एक तो वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, और दूसरी उनकी पार्टी में लिसानियत की बात नहीं है।
ٹھیک ہے نا, وہ ایکول اپرچونیٹی فار آل, تمام لوگوں کے لیے ایکول اپرچونیٹیز کی بات کرتے ہیں. وہ تعلیم کی بھی بات کرتے ہیں کہ سب کے لیے تعلیم برابر ہو. یہ چیزیں مجھے عمران خان کی صاحب کی متاثر کی, جس کی وجہ سے میں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا. ٹھیک ہے, آپ نے جوائن کیا. اس وقت جو سیاست چل رہی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت تو آپ بلدیاتی الیکشن کی طرف آ رہے ہیں, مگر میں ذرا اس پر ویو لے لوں کہ پی کے میں پی ٹی آئی ہے, پنجاب بھی ایسے سمجھ لیں کہ انشاءاللہ پی ٹی آئی ہو رہا ہے, بلوچستان میں بھی ہے. سندھ میں اتنا کام نہیں ہوا کیونکہ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اپنے 4 سالہ دور میں عمران خان نے سندھ کو ڈیلیور نہیں کیا. آپ کس کے بارے میں کیا؟ حالانکہ یہاں سے لوگوں نے اعتماد کیا, سیٹیں انہوں نے لیں, مگر سر میں اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں. 18ویں ترمیم کے تحت سندھ میں وفاق تو انٹرفیئر نہیں کر سکتا 3-4 شعبوں کے علاوہ. اور دوسری بات, سندھ کے اندر پی ٹی آئی صرف کراچی کے اندر ہے اور انہوں نے کہیں سے سیٹ نہیں لی. ہمارے حیدرآباد میں پی ٹی آئی کا کوئی ایم این اے یا ایم پی اے نہیں موجود ہے. یہ پہلا موقع ہے بلدیاتی انتخابات میں کہ پی ٹی آئی نے بھرپور طریقے سے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا ہے, اور انشاءاللہ اگر عوام نے موقع دیا تو پی ٹی آئی ڈیلیور کرے گی. مجید صاحب, اس کا یہ سبب بھی تو نہیں ہے کہ جو ہمارے پورے سے کراچی کے علاوہ ہمارے سندھ میں صرف کراچی کے ایک شہر میں, حیدرآباد میں بھی کم محدود ہے, کہ ہم نے تنظیم سازی نہیں کی پی ٹی آئی. اسی لیے تو نہیں کہ یہ لوگ نہیں, اگر تنظیم سازی ہوتی پراپرلی ہو سکتا تھا کہ پوری سندھ میں سر یہ آپ کی بات 100% بجائے. پی ٹی آئی گراؤنڈ پر ابھی نہیں موجود ہے. صرف ان کے جو یہ کہہ لیں لیڈرشپ ہے, ٹھیک ہے نا, آرگنائز طریقے سے, جیسے اور دوسری پارٹیاں ہیں نا, اس طریقے سے آرگنائز نہیں ہے. وہ آرگنائز اس طریقے سے نہیں ہے کہ جو لیڈر ہے نا, ان کو گراؤنڈ ریئلٹی نہیں پتہ. ان کو اس ہر علاقے میں اپنے آفیسز کھولنے چاہیے اور تنظیم سازی کرنی چاہیے, گراس روٹ لیول سے اپنا ایک اسٹرکچر دینا چاہیے تاکہ لوگ ایک دوسرے سے ان ٹچ ہوں. ٹھیک ہے نا, صرف اوپر سے ہائی کمان آرڈر دے دے تو مسائل کا حل نہیں ہے. آپ کے پاس گراؤنڈ میں بندے موجود ہوں گے تو وہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ آپ کے کھڑے ہوں گے. گراؤنڈ پر آپ کی ایک اکثریت نظر آئے گی. ٹھیک ہے نا, ابھی جتنے بھی لوگ ہیں وہ صرف جو ہے اوپر کی سیاست کر رہے ہیں, گراؤنڈ پر سیاست نہیں ہو رہی. مجھے صاحب, فیز 1 کی پی ڈی الیکشن ہو چکی, وہاں سے کوئی ہمیں سامنے پی ٹی آئی کی کوئی بھی نشست ہمیں نظر نہیں آئی, نہ جنرل کونسل میں نہ چیئرمین. اب فیز 2 ہے. ہم یہ سمجھتے تھے کراچی میں تو لے لیں گے, اب دیگر میں بھی ہمیں ممبران جو امیدوار نظر آ رہے ہیں پوری سندھ میں, یعنی فیز 2 میں. آپ کتنی امید رکھتے ہیں کہ ہمارے فیز 2 میں سے کراچی میں جو ہمارے ایم پی ایم این ایز ہیں ان کی بات چھوڑ دیتے ہیں تو وہاں سے تو لے گی نہیں, یہاں ہمارے یہاں کتنی لگی, حیدرآباد ہوا یا دیگر جو. سر میں آپ کے پہلے 2 آپ نے سوال کیے, اس میں فیز 1 میں جو انٹیریئر سندھ میں تھا, کہ آپ کا بھی تعلق انٹیریئر سندھ سے. ساری ہے انٹیریئر. دیکھیں سندھ میں فیوڈل سسٹم ہے, جس کو وڈیرا کہتا ہے اس کو ووٹ ڈلتا ہے. یہی کہہ رہے, یہی چیز عمران خان چینج کرنے ہیں, اسی لیے میں نے سوال, یہی چینج فیوڈل مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے. میں نے ابھی ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں, ان کے ساتھ بھی گنڈو محمد خان انٹیریئر کا وزٹ کیا. ٹوٹل دیکھیں وہاں پر فیوڈل سسٹم ہے, وڈیرا جس کو کہتا ہے اسی کو لوگ ووٹ ڈالتے ہیں. اور وہاں پر ایجوکیشن بہت لو ہے, لوگوں کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے. اچھا شہر ہمارے, اب فیس کیا آپ کے دوسرے سوال کی طرف آ جاتے ہیں. کراچی اور حیدرآباد الحمدللہ یہاں پر لوگوں کا ایجوکیشن ریشو بہت ہائی ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اسی حوالے سے ایک تو فیوڈل سسٹم نہیں ہے یہاں پر. کوئی بزنس مین تو ہیں, بڑے بڑے ٹائکونز ہیں, بزنس ٹائکون, پیسے کا انفلوئنس ہے, لیکن یہاں پر وہ مینٹلٹی نہیں ہے جو گاؤں گوٹ میں ہوتی ہے.
تو یہاں پر لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں اور اپنے ضمیر کا فیصلہ کریں گے وہ، اور ووٹ جو ہے نئے لوگوں کو دیں گے. جیسے پی ٹی آئی ایک بالکل نیا چہرہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور ابھی گراؤنڈ پر تو یہی حال ہے کہ آپ دیکھیں کہ محنت ہمیں کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی بہت زیادہ، کیونکہ ہم ڈیلیور کرنا پڑے گا. ایک تنظیم سازی کریں گے، ڈیلیور کریں گے، لوگ پھر دیکھیں گے ہمارے کچھ ہے. مجھے صاحب ایک سوال، کیونکہ میرے ساتھ جو میرے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سوال میں آپ سے، ہمارے ہاں کبھی یہ اصطلاح استعمال نہیں ہوتی پشاور اور انٹیریئر کے پی کے میں، پنجاب میں کبھی یہ اصطلاح یوز نہیں ہوتی لاہور اور انٹیریئر، بلوچستان میں کبھی یہ اصطلاح یوز نہیں ہوتی کہ کوئٹہ اور انٹیریئر. ہمارے ہاں مصیبت کیوں چھائی ہوئی ہے کراچی اور انٹیریئر؟ ہم کیوں یہ طبقہ بندی بڑا کیوں اچھا پڑھا لکھا سوال کا جواب دیا. ہمارا سندھ جو ہے نا وہ ایک بنانا ریپبلک ہے. آپ ماشاءاللہ پوری دنیا کا سروے کریں، آپ کو کہیں ایجوکیشن، تعلیم فار آل کا نعرہ ہوتا ہے ہر جگہ پوری دنیا میں، آپ نے کہیں ایجوکیشن پہ کوٹا سسٹم دیکھا؟ ہمارے ملک کے ہمارے سندھ نہیں، یہی ایک وجہ ہے. آپ سندھ کے اندر اپرچونٹیز فار آل کرتے، تعلیم سب کے لیے برابر. دیکھیں آپ کا میں اپنی ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. جب میں نے انٹرویو کے لیے میں نے اپلائی کیا مہران یونیورسٹی میں، تو میری 78% تھی. میرا ایڈمیشن مہران یونیورسٹی میں نہیں ہو، لیکن 60% پر انٹیریئر کا جو بچہ ہے اس کا ہو جاتا ہے ایڈمیشن. اربن رورل میں ہمیں دیکھو ڈیوائڈ، اس سے نفرتیں کریٹ ہو رہی ہیں. ہمیں اس سسٹم کو بدلنا پڑے گا. سب سے پہلے تو ہمیں کوٹا سسٹم کو ختم کرنا پڑے گا. دیکھو سندھی بھی ہمارے بھائی ہیں. ہم سندھ میں جب سے پاکستان میں آئے سندھی اور اردو بولنے والے ساتھ رہتے ہیں. دیکھو سندھیوں نے ہمیں ویلکم کیا. جب ہم پارٹیشن ہوا ہم یہاں پر آئے تو سندھیوں نے ہمیں ویلکم کیا. تو ہمارا بھی فرض ہے ہم ان کا قرض اتاریں. یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم اچھی ایجوکیشن دیں انٹیریئر کو. آپ گاؤں کوٹھوں میں جا کر دیکھیں، آپ کو بھاری جو ہے کیا کام کر رہا ہے، وہ زمینوں پر محنت تو کر رہا ہے، اس کا بیٹا پڑھ نہیں رہا ہے. آپ اس کو تعلیم کا موقع دیں. جو اسکول ہے نا سرکاری اسکول، وہ وڈیرے کی اوتاق بنے ہوئے. یا مانے بات، دیکھو اس سسٹم کو آپ کو چینج کرنا پڑے گا. آپ کو معیاری ایجوکیشن اپنے بچوں کو دینی پڑے گی، تب آپ چینج لا سکتے ہیں. ایجوکیشن یہ ہے جو ہمارا مستقبل جو ہے وہ چینج کر تابناک بنا سکتے. بالکل بالکل. اور اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. بالکل. ہمارا واحد حل جو ہے وہ ایجوکیشن ہے. دیکھیں آپ لوگوں کو شعور دیں گے، ایجوکیشن دیں گے، ان میں شعور آئے گا. وہ شعور جب تک نہیں. مجید صاحب جو اکثر اپنی تقاریر میں چیئرمین پی ٹی آئی اکثر کہتے ہیں وہ موازنہ کرتے ہیں. موازنہ ان کا ہوتا ہے کہ انگلینڈ میں یہ ہو رہا ہے، یہ میں چیز پاکستان کو دینا چاہتا ہوں، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، وہی چیز یہاں دینا چاہتا ہوں. یہ چیز ہم کب دیکھیں گے؟ ان کی باتوں کی حقیقت یہاں ہم کب دیکھیں گے؟ کتنا عرصہ ہمیں اور لگے گا کہ ہم ان چیزوں کو دیکھ سکیں؟ سر دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ وسائل تو دیں، لوگوں کو کام کرنے کا موقع تو دیں. ابھی دیکھیں عمران خان کی 3 سال کی حکومت تھی. صرف یہ 3 مہینے آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کا کیا حال ہوا. 3 مہینے بیک پیچھے چلے جائیں آپ، پیٹرول 150 روپے تھا، ٹھیک ہے. کھانے پینے کی اشیاء کے ریٹ ہر چیز پر 100 روپے انکریز ہو گئے. پیٹرول 100 روپے بڑھا دیا انہوں نے. ہمارے بڑے اچھے عالم ہیں، انہوں نے بڑی اچھی بات کی، جب آپ نااہل لوگوں پر سیٹوں پر بٹھائیں گے تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کا حال یہی ہوگا. قابل لوگوں کو، ایجوکیٹڈ لوگوں کو، ایکسپرٹس کو آگے لائیں جو ملک چلانا جانتے ہیں، جو اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں. پھر انہیں خواب پورے ہوتے تھے. اچھے لوگ جو ہیں وہ گھروں پر بیٹھے ہوئے، انہیں آپ موقع دیں، انہیں آگے لائیں. پھر دیکھیں ہمارا ملک کہاں سے کتنی ترقی کرتا ہے. کیونکہ ہمارے ملک صلاحیتوں کے لحاظ سے ہماری عوام کسی سے بھی کم نہیں ہے. صرف موقع کی اپرچونٹی کی بات ہے. مجید صاحب آپ سے بہت اچھی گفتگو. سر میں آخری ایک بات اور کہنا چاہوں گا آپ معذرت کے ساتھ. اس ملک میں 2 چیزیں ڈرین ہو رہی ہیں. ایک برین ڈرین ہو رہا ہے. ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے نا
वो मुल्क छोड़कर जा रहा है, ट्रेन हो रहा है, क्योंकि ड्रेन हो रहा है, क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो वो बाहर जाकर वो कुछ करना चाहता और दूसरा जो सबसे अहम, करप्शन, पैसा ड्रेन हो रहा है, पैसा हमारे मुल्क से बाहर जा रहा है करप्शन के ज़रिए। कि अगर हम दो चीज़ों की रोकथाम कर दें, मैंने बाहर मुल्क में पाकिस्तान का बेहतरीन जो दिमाग, स्कॉलर, वो वहाँ पर और जॉब, ऑर्डनरी जॉब करते हुए देखा है। उससे मैंने सवाल किया, भैया आप क्यों कर रहे हैं ये जॉब? बोला यहाँ पर सिस्टम है। मैं वहाँ पर एक अच्छी जॉब छोड़कर आया, मुझे एक शेल कंपनी का बंदा मिला, मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट से छोड़। बोला सिस्टम नहीं है पाकिस्तान में। आप माशाल्लाह देखें, आप प्रेस से आपका ताल्लुक़ है, आप एक SHO से एक बंदा छुड़वा सकते हैं शख्सी ज़मानत पर कि भाई मैं इसको जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, अच्छा आदमी है, आप इसको छोड़ दें, नहीं छोड़ेगा। तो सिस्टम नहीं है, ठीक है, सिस्टम बनाए इस मुल्क के। सिस्टम होना चाहिए। वजी साहब आपके साथ बहुत अच्छी है, मगर दिल तो नहीं चाह रहा, मगर हम मजबूर हैं कि हमारे प्रोग्राम का एक महदूद टाइम है। आखिर में मैं चाहूँगा कि अपनी यूसी के लिए, अपने अवाम के लिए, अपने वोटर के लिए हमारे चैनल के थ्रू आपको पैगाम। मेरा ये पैगाम है UC 23 के तमाम अवाम को, आप मुझे कामयाब करें, इंशाअल्लाह आपकी उम्मीदों पर मैं पूरा उतरूँगा। और मेरा जो मैनिफेस्टो है कि सबसे पहला सफाई, इलाके में सफाई होनी चाहिए, सफाई निस्फ ईमान है। दूसरा, पीने का साफ़ पानी हर शख्स को मुयस्सर हो। और मेरी ये तरजीह बुनियाद पर मेरा ये मैनिफेस्टो है कि मैं हर वार्ड के अंदर फिल्टर प्लांट लगाऊंगा, फ्री में लोगों को पीने का पानी मुयस्सर हो। ये मेरी तरजीह बुनियाद पर। और दूसरा जो है, इलाके में जो मसाइल हैं लोगों के, लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, इस वजह से, सिस्टम की वजह से, उनको एक होप दिलाई जाए, उन्हें एक उम्मीद दिलाई जाए कि भाई आप उम्मीद रखें, इंशाल्लाह आपके तमाम मसले हल होंगे। खूबसूरत पैगाम कि अगर आप एतमाद करते हैं अब्दुल मजीद साहब पर, उन्हें कामयाब करते हैं, तो उनका एक विजन है कि पानी पीने की सहूलत कम है, सफाई सुथराई कम है, और एक होपलेस हमारी आवाम हो गई है। उन्हें उम्मीद दिलाई है कि आप कामयाब करें, कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि इस यूसी को हम मॉडल बना देंगे। इस खूबसूरत पैगाम के साथ नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त पूरा हुआ। अगले फिर किसी और शख्सियत के साथ दोबारा हाजिर हो जाएंगे। उस वक्त तक हमें इजाज़त दें। खुदा। अस्सलाम वालेकुम। जिथे सिंध गडजे थी, उते सिंध रंग डिसजे थी। पाकिस्तान जो नंबर 1 वेब चैनल सिंध रंग न्यूज़।